آج کا مطالعہ سورہ الانعام کی 126 نمبر آیت سے لے کے 129 تک کا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور اللہ کا راستہ تو سیدھا ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اور ہم بھی ہر نماز میں یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے جواب میں پھر اللہ پاک نے یہ قرآن مجید فرقان حمید پورا بھیجا، پورا کہ یہ ہے راستہ سیدھا، اس پر عمل کرو گے سیدھے جنت میں آؤ گے، سیدھے جنت میں آؤ گے۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہر ذی روح کا یہ صراط مستقیم پہ چلے گی یا صراط بد پہ چلے گی، صراط غیر مستقیم پہ چلے گی، یہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو پیدا کیا اور پھر فرمایا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ساری ارواح نے کہا کہ قالوا بلا شاہدنا، سب نے کہا کہ آپ ہی تو ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کو ہر ذی روح کا علم ہے کہ یہ بد روح ہے اور یہ صالح روح ہے، لہٰذا اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب قرآن کے بھی شروع میں یہی ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے۔ ھدی للمتقین، کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین، جو ہدایت لینا چاہیں، جن کے دل میں تھوڑا یا زیادہ تقویٰ ہے، یعنی وہ ڈر اللہ کا ان کے دل میں ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا بس ایک چانس ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو آپ کچھ بھی کرتے رہیں، بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں، ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دکیان اسی باتیں کرتے ہیں کہ کہاں کے لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں یار۔ آج کل کی دنیا میں یہ غیر سودی نظام چل سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے، ان کو ایمان ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم آنسریبل ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا، یہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کے سسٹم کو پھر چلایا۔ ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے، چاند نے کہاں کس مدار پہ جانا ہے، سورج نے کس مدار پہ گھومنا ہے، کہکشاؤں نے کہاں پھرنا ہے، ستاروں نے کہاں سے کام جو ہے موو کرنا ہے، زمین نے کہاں، ہر سیارے نے کہاں موو کرنا ہے، آپس میں ٹکرانا تو نہیں ہے، سورج کو کہاں پہ رکھنا ہے، چاند کو کہاں پہ رکھنا ہے، ہوائیں کتنی چلانی ہیں، بارشیں کتنی کرنی ہیں اور کہاں کہاں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کو پوری کائنات کا سسٹم کا علم ہے اور کس طرح اس کو چلانا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے کھول دیا اپنی آیات کو۔ آیات کا مطلب آیت بھی ہے، آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہیں، یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں۔ سبحان اللہ، اگلے دن میں چڑیا ایک دیکھ رہا تھا فوٹو میں، ایسے رنگ ہیں اس کے پروں میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آئے ہائے، ایسی ایسی جناب اللہ نے اس میں جو خوبصورتی دی ہے اور اس میں ایسے ایسے رنگ بکھیرے ہیں، آئے ہائے ہائے۔ وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، بڑا پرانا شعر ہے کہ میرا لہو تیری رعنائی، تاریکی اس دنیا کی، میرا لہو تیری رعنائی، تاریکی اس دنیا کی، میں نے کیا کیا رنگ چنے ہیں، دیکھوں کیا تصویر بنے۔ تو اللہ نے ایسے ایسے رنگ بنا دیے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہے، موجود ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آگے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون،
لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتیوں کے گھر ہوں گے، جنتوں کے باغ ہوں گے، آسائشوں اور ہر طرح کی نعمتوں کے وہاں جو ہے نا جی وہ بارشیں ہوں گی وہاں. یعنی جو آپ کا دل چاہے گا، جو آپ کے دل میں آئے گا، اللہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا، آپ کو مہیا کر دے گا. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، کوئی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی، کوئی اسٹول کرنے نہیں جانا پڑے گا، کوئی یورن نہیں کرنے جانا پڑے گا. آپ ہلکا سا ڈکار آئے گا، سب ہضم. اور کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یہاں سے ایک انگور کا گچھا لیا، اس میں پھر وہ گچھا لگ گیا، آپ نے وہ کھایا، پھر اور کھایا، وہ پھر اسی طرح. تو اللہ کی وہ کیا ہوں گی؟ لہم دار السلام، انہی کے لیے گھر ہے چین کا. کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جو اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے ہاں جواب دیں اس ہر عمل کے، ہر فعل کے، ہر عمل کے ہم جواب دے ہیں. وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو لہم، ان کے لیے، دار السلام، چین کا گھر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی آپ کا سرپرست بھی کہتے ہیں ولی کو، اور دوست بھی کہتے ہیں، مہربان بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں. کہ وہ کون ہے؟ ولیہم بما کانوا یعملون. وہ کیوں دے گا ایسی نعمتیں؟ جو عمل آپ کرتے تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، یا چلتے پھرتے جو کرتے ہیں. اب اگر یہاں کہا گیا ہے کہ صحیح تولو، تو پھر آپ جا کے صحیح تولتے ہو. اگر کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو پھر آپ جا کے جھوٹ نہیں بولتے. اگر کہا گیا ہے کہ آپ کسی کا حق نہ مارو، تو پھر آپ حق نہیں مارتے. یہ ہے خشیت، یہ ہے تقویٰ. اور آپ اگر اپنی شاپ میں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کے دو فرشتے تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں ہر وقت. کرامن کاتبین تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے نا، لیکن وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. واللہ غالباً علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس کی احاطہ قدرت سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. نہیں گرتا اذن سے، جی اذن سے، جی بالکل. پتا بھی نہیں گر سکتا اس کے حکم کے بغیر، لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، ایک پتے، اور یہ بتا دیا کہ ایک بندے نے کہاں جینا ہے، کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کس وجہ سے مرنا ہے، اور قبر کہاں بنے گی، کب وہ آئے گا، اور اس نے کب جانا ہے. ہمیں نہیں بتایا کب جانا ہے، قبر کب نہیں بتایا، وقت بھی نہیں بتایا، ریزن بھی نہیں بتائی. اب یہ بچہ دیکھیں نا، یونیورسٹی سے آ رہا تھا، صبح گھر سے گیا ہے، روزانہ آتا تھا. اب جب وقت آ گیا، کوئی نہ کوئی ریزن بن گئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چنچی تھی، جو گھاس والی، گھاس لدا ہوا تھا، یہ اوورٹیک کر رہا ہے، اس کا ہینڈل ہی پھنس گیا. اس میں ہینڈل پھنسا ہے، اور موٹر سے بائک نیچے سے نکلی ہے، اور یہ یہاں گرا، اور وہ وہاں گری، اور پیچھے سے ٹرالا آ گیا. تو یہ ہے زندگی. وہ جگہ بھی مخصوص ہے اور وقت بھی مخصوص ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی آپ کا مہربان ہے، وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا ولی ہے، وہی آپ کا سرپرست ہے، پیٹرن ہے وہی. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سب کچھ اس لیے ملے گا کہ جو عمل ہم یہاں دنیا کی زندگی میں کریں گے. یہ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے، اسی کے بیس پہ سارے انعام و اکرام ہوں گے، اور اسی کے بیس پہ ساری سزائیں ہوں گی، سارے عذابات ہوں گے اسی کے بیس پہ. ایک فرمایا قرآن میں آتا ہے، بڑی پیارا جملہ ہے، بہت خوبصورت. وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. جو ابرار ہیں نا جی، جو اچھے لوگ ہیں، وہ مطلب نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے،
نعیم بھی ایک جنت کا نام ہے، مطلب جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے۔ بھئی عمل نہ کرنا بھی تو نام ماننا ہی ہے نا۔ آپ کہیں جی میں مانتا ہوں، ڈاکٹر کو پریسکرائب کرے آپ کو، آپ اس کو 3 ٹائم باقاعدہ جناب بیٹھ کے پڑھو خوب اور کھاؤ نا وہ، یا وہ دوا لو نا، تو پھر کیسے اللہ شفا دے گا؟ جی ہاں، تو شرک ہے نا جی، کیونکہ یہ حق ہے نا، کیونکہ شرک کیوں ہے؟ اللہ ہی تو سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، اللہ نہیں تو آپ کو پیدا کیا، اب اس کو لین کیوں ٹھہرایا؟ وہ اپنی جو ہے نا جی، وہ وہاں پہ اپنی مصلحت دینے لگ گیا، اپنا جواز ایک پیش کرنے لگ گیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی تو نیچے گرتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں آگ اوپر جاتی ہے، تو لہذا میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس بیوقوف نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاس۔ محمود نے یاس کو کہا تھا نا، سب کو ایک ہیرا بہت قیمتی اس نے اپنے خزانے سے منگوایا، سب سے بڑا اور سب سے قیمتی، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ توڑ دو، کہ سر جی نا قیمتی ہیرا ہے، جیسی کمال کر دے ہو سر جی، میں کس طرح توڑنا چاہیے تھا، نہیں توڑا۔ دوسرے وزیر کو دیا، تیسرے کو دیا، جتنے بھی مقربین تھے سب کو دیا، آخر میں ایاز کو بولا، سب نے انکار کر دیا کہ سر ایاز کو کہا اے ہیرا توڑ دے، رکھیا، لے آیا کوڑا جا کے تھوڑا لایا، ماریا انہیں کہا دیکھے اے حکم کدا سی، تو انہوں کوئی احترام نہیں میرا، تو اللہ کا حکم تھا، اس نے اپنے جوازات، اپنی دلیلیں دینی شروع کر دی۔ تو یہ کہا گیا ولیہم بما کانوا یعملون، وہ آپ کا ولی ہے، لیکن یہ انعامات کیوں ملیں گے؟ کہ جو اعمال آپ کرتے تھے دنیا میں یہ آپ کے کام آئیں گے۔ جی صالح اعمال جو ہے، صالح اعمال جو ہے نا جی، اچھے اعمال جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے۔ اور پھر یہ تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے نا، وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي، سدھی گل، 2 × 2 = 4۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، جميعا سب، یحشرہم تمہیں جمع کرے گا، یحشرہم ان کو یعنی جمع کرے گا، اور یوم کا مطلب یوم میں، وا کا مطلب اور ہے، اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، جن کہتے ہیں اندھیرے کو، اور جن کہتے ہیں یہ جو مخلوق ہے جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ جنوں سے کہے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا مطیع بنا لیا، اپنے زیر کر لیا، یا تم نے بہت سے انسانوں کو لے لیا۔ اب دیکھیں نا، اس لیے کہ بعض انسان بھی جنوں سے کام لیتے ہیں، جنوں کو وہ کچھ چلے کاٹ کے نا، وہ ان کو اپنا مطلب مطیع، غلام بنا لیتے ہیں، مطیع بنا لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کی مانتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات نے، جنات سے مراد یہ ہے شیاطین جو ہیں، کیونکہ جن بھی شیطانوں میں سے ہے، تو کیونکہ دوسرے جنرلی عام جنوں کو کچھ روکار نہیں ہوتا، لیکن یہ شیاطین والا جو گروپ ہے یہ جنوں میں سے ہے، لیکن اب یہ ایک شیطان نہیں ہے، پہلے آدم بھی ایک تھے، شیطان بھی ایک تھا، اب تو یہ بھی ہم سے زیادہ تعداد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو کہے گا کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو لے لیا، یعنی اپنا مطیع بنا لیا، اپنا مرید بنا لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، یا اپنا غلام بنا لیا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ
الإنس ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياؤهم من الإنس، اور ان کے جو دوست تھے انسانوں میں سے، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. مطلب وہ ذرا صفائی پیش کریں گے کہ جی ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا، یعنی بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور وَبَلَّغْنَا کہتے ہیں یا بلغنا بھی، وَبَلَغْنَا اور پہنچے ہم، بلغنا ہم، بلغنی میں، بلغنا ہم، وَبَلَغْنَا اور پہنچے ہم، أَجَلَنَا اپنے وقت تک، الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا جو تم اللہ پاک آپ نے مقرر کیا تھا. مطلب جتنی ہمیں مہلت دنیا میں دی تھی اس تک ہم پہنچ گئے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب سے ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر تیرا لمحہ اس ملاقات کے قریب تجھے لا رہا ہے. تو سمجھتا ہے میں آج 40 کا ہو گیا، میں آج 50 کا ہو گیا، میں آج 60 کا ہو گیا، تو تو اس ملاقات کے دراصل قریب جاتا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے اس مقرر وقت تک پہنچ گئے. ہم میں سے کچھ لوگوں نے ان سے فائدہ لیا اور کچھ جنوں نے ہم سے فائدہ لیا. آگے فرمایا قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. قال النار مثوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جسے رب ہی نہ چاہے، مطلب نکال لے یا کسی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ کو رحم آ جائے، یا مطلب ہے کسی ریزن سے یا کوئی تھوڑا بہت ایمان ہو، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے. تو اس لیے اللہ ماشاء اللہ یہاں لگایا گیا کہ ہاں نہیں وہ مطلب نہیں دفع کرو چھڈو ادھر نہیں، کیونکہ جنہاں نے ایمان ہے ہی نہیں انہاں سے کوئی چانس نہیں. جنہاں نے ایمان ہے نا وہ بھی پتہ نہیں کنے حق پے رہن گے، پھر اللہ تعالیٰ جڑا ہے نا انہاں دی ایمان دی بدولت، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ جہاں دل چ ایمان ہے، یہ ایمان دیکھ لو ہن کنے مسلمانوں چاہے کہ فلسطینی مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کی بچیاں بچے بوڑھے عورتیں، اب تو پانی نہیں مل رہا، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم چین کی بنسری بجا رہے ہیں، ہم 3 ٹائم کھانے کھا رہے ہیں، اپنی نیند سو رہے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں ہمیں. ہاں جی پروگرام ہو رہا ہے، جی ہاں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم کیا ایمان ہے ہمارا. ان میں سے کسی نے کہا ہے نا کہ یہ مسلمانوں کو کہیں ہمارے لیے دعائیں نہ کریں، ہمارے لیے مغفرت نہ کریں. ہم زندہ ہیں اور یہ مر چکے ہیں. بڑی زبردست قوم ہے جی. ان ربک حکیم علیم، اور بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی، حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم ساتھی بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا گروپ بنا دیں گے اللہ، جو ظالمین ہوں گے ان کا الگ گروپ، جو
سے کہ مشرک لوگ ہوں گے ایک گروپ بنا دیں گے، جو زانی ہے ایک گروپ بنا دیں گے، تو گروہ بن جائیں گے، وہاں گروہ بن جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، بعض ظالموں کے ساتھ ایک ایک گروپ بنا دیں گے، اور جیسے ہم پڑھتے تھے نا میتھمیٹک میں سیٹس بن جاتے ہیں، اس طرح ایک ایک ان کا گروپ بنا دیں گے، اللہ سیٹ بنا دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور وہ کس لیے ہوگا کہ جو انہوں نے کمائی تھی اس کے سبب، کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں جو بوؤ گے وہاں کاٹو گے، وہاں